چودہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں بلند صلوات. بس زیادہ نہیں آپ کا وقت لوں گی. چاہتی ہوں کہ جب آپ اس فرش عذاب میں آئی ہیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے نکات ہدیہ کر دوں کہ جو ہمارے درمیان الجھنے اور مصیبتیں طاغوت نے ڈالی ہوئی ہیں، بے شک بے شک، تو ہمیں کچھ ان کے لیے دلائل ملے، ہم اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، کیونکہ ظہور امام بہت نزدیک ہے. بہت نزدیک. اپنے عقیدے کا تحفظ کیجئے، دلائل سے سمجھیے. بس یہی میرا مقصد ہے، اور کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جتنا بھی ہو سکے میرے لیے بھی، آخرت کے لیے بہتر، آپ کے لیے بھی، کہ ہم کچھ سیکھیں اس مجلس میں. تو آپ کے سامنے میں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم رسول خدا کے ساتھ نجوا کرنے لگو تو کچھ صدقہ پہلے دے دیا کرو، پھر نجوا کیا. نجوا کا کیا مطلب ہے؟ نجوا کا مطلب سرگوشی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا. یعنی جیسے 4 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 بیٹھ کے کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دیں، سرگوشیاں شروع کر دیں. اس کو قرآن کی زبان میں، اس کو عربی میں نجوا کہا جاتا ہے، نجوا. تو اب ہوتا یہ تھا، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب عرب کے جو امیر لوگ تھے، جو شریفوں میں شمار ہوتے تھے، بہت اپنے آپ کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ رسول خدا کے پاس بیٹھ جاتے. غریبوں کو موقع نہیں ملتا تھا، رسول خدا کے پاس بیٹھ جاتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ وہ سرگوشیاں کرتے تھے. اب دیکھیں کوئی بڑا بندہ آ کے کسی جگہ بیٹھا ہو، اندر سے اٹھ کے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ سرگوشی کرنے لگ جائے، دوسروں پہ ایک دھاک بیٹھتی ہے کہ اس کا کوئی یہ گہرا تعلق ہے، گہرا رابطہ ہے، یا کوئی رشتہ داری ہے. تو دوسروں پہ ایک روب بن جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اس لیے فلاں وزیر جو آیا ہے، یا کوئی فلاں بہت بڑا کوئی مجتہد کو عالم دین آیا ہے، تو ایک بندہ اٹھ کے کانوں میں باتیں کرے اور لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دے، تو دوسروں پہ روب جمانے کے لیے کہ ہمارا ایک بڑا تعلق ہے. تو رسول خدا کو اس طرح سے اذیت ہوتی تھی کہ ایک تو غریبوں کو پاس آنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وقت ضائع ہوتا تھا. اور آپ نے تو خود فرمایا کہ سرگوشی جو ہے وہ آداب محفل کے خلاف ہے. آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں بھی 3 لوگ بیٹھے ہو، 2 آپس میں کانوں میں باتیں نہ کریں، تیسرا ورنہ یہ سمجھے گا پتہ نہیں میرے لیے کوئی بات ہو رہی ہے، وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا. تو جب آپ کے اخلاقیات میں ہی یہ بات نہیں تھی تو آپ کو اس حوالے سے بھی اذیت ہوتی تھی کہ لوگ آ کے اس طرح سے کانوں میں باتیں کرتے تھے. تو اب ہوا یہ کہ خدا نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ نے آیت بھیج دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول، کہ جب تم رسول سے نجوا کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو نجوا سرگوشی کرنے سے پہلے کوئی صدقہ نکالو. یعنی اخلاق حسین شرازی بڑا اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ الہی ٹیکس لگ گیا. الہی ٹیکس لگنے کے بعد فرائض السمتین اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ ٹیکس لگ گیا تو شمع نبوت تنہا ہو گئی، پروانے غائب ہو گئے. پیسے دینے پڑتے تھے نا، پروانے غائب ہو گئے. کوئی رسول سے وہ جو بھر بھر کے سرگوشیاں کرتے تھے، اب کوئی سرگوشی کرنے نہیں آ رہا. صرف ایک ہستی تھی جو صدقہ کی شرط لگنے کے باوجود ایک دن ناغہ نہیں کیا، روزانہ سرگوشی کی، وہ مولا کائنات. نعرہ حیدری، حیدری، شاہ نجف امیر ربلان تر صلوات. مولا کائنات فخر سے فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اِنَّ فِی الْقُرْآنِ لَآیَةً، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، مَا عَمَلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي، کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، وَمَا يَعْمَلُ أَحَدٌ بِهَا مِن بَعْدِي، اور میرے بعد بھی کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا. یعنی مولا فخر کرتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس پہ صرف میں علی نے عمل کیا ہے، نہ میرے سے پہلے کسی نے کیا، نہ بعد میں کوئی کر سکتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان تھی، یہ آیت، توجہ ہے سب کی، یہ آیت نجوہ اس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آیتوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں نا، آیت تطہیر، آیت ولایت، ٹھیک ہے، آیت مباہلہ، اس طرح سے اس کا نام ہے آیت نجوہ، نون جیم واو چھوٹی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 آپ دیکھیے گا جا کے۔ تو اب علی یہ فخر کرتے تھے، اچھا پہلے نہ کسی نے عمل کیا نہ بعد میں کر سکے گا، پہلے اس لیے نہ کیا کہ صدقہ دینا پڑتا تھا، بعد میں اس لیے نہ کوئی کر سکا کہ یہ آیت صرف 10 دن رہی اور 11ویں دن اس کی منسوخ آ گئی، یعنی یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس کی ناسخ آ گئی، یہ آیت منسوخ کر دی اللہ نے، بس آزمائش ہونی تھی مومنوں کی، ہو گئی کہ کون ہے جو ابھی بھی جا کے رسول سے نجوہ کرے۔ 10 دن تک یہ آیت رہی، یہ حکم رہا، لیکن 11ویں دن اس کی ناسخ آ گئی جس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب اللہ نے کہا اشفقتم بین یدی نجواکم صدقات، 13ویں آیت، یہ 12ویں تھی نا، 13ویں میں پھر اللہ نے فرمایا کیا تم ڈر گئے تھے کہ اگر رسول سے نجوہ کریں گے تو غریب ہو جائیں گے؟ تو مولا کائنات اس پہ عمل کرتے نہیں، اس لیے کہ 10 دن رہی تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دینار کے 10 درہم کروائے اور 1 درہم صدقہ دیتا اور جا کے نجوہ کرتا، 1 درہم صدقہ دیتا جا کے نجوہ کرتا۔ 10 دن تک مسلسل مولا کائنات نے نجوہ کیا کہ جب اور کوئی پاس نہ آیا، نہ پہلے کوئی عمل کر سکا نہ بعد میں کسی نے عمل کیا، یہ ایک فخر ہے مولا کائنات کا۔ اسی لیے تو عامل قرآن، یعنی جو رسول نے فرمایا، اب سمجھ میں آئے گی اس حدیث کا، آپ لطف لیجئے گا کہ رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے احکام آئیں گے علی عمل کریں گے، اور قرآن علی کے ساتھ ہے کہ علی جو کہتے ہیں قرآن بن جاتا ہے۔ یا